السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عظمیٰ اور آپ سن رہے ہیں اسلام ود عظمیٰ بٹ کے چینل پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 261 تا 266 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو، اس سے 7 بالیاں اگیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے بڑھاتا ہے، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ذلة اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں، انہی کے لیے ان کا ثواب اپنے رب کے یہاں ہے، نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد 3 قصے بیان کیے اور بتایا کہ ہدایت اور گمراہی نیز زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے۔ اب جہاد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کے متعلق ضروری شرائط کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ جو لوگ اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں انہیں کئی گنا ثواب ہوگا، جس طرح اس کا فضل ہم اس دنیا میں زمین کی پیداوار کے سلسلے میں دیکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے نیک اعمال کے اجر میں بھی وہ اپنے فضل سے کام لے گا۔ ہم اگر دانہ بوئیں تو اس کے فضل و رحمت سے اس دانے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھ کر 7000 اور اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ وہ خرچ کرنے والے کی نیت کو جانتا ہے، اس کے خرچ کی مقدار سے خوب واقف ہے، اور جو مال نیک نیتی سے اس کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ اس کا کئی گنا اجر دے گا۔ اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں پر مال خرچ کرتے ہیں اور ان پر کوئی احسان نہیں جتاتے، انہیں تانے نہیں دیتے، انہیں نہیں ستاتے، ان سے کسی قسم کی خدمت نہیں لیتے اور ان کی تحقیر نہیں کرتے، انہیں پورا ثواب ملے گا۔ ایسے لوگوں کو نہ ماضی کا غم ہوگا اور نہ مستقبل کا خوف ہوگا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی۔ نرم جواب دینا اور درگزر کرنا اس خرائط سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنی خرائط ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ اسلام نے حسن سلوک اور صدقہ و خرائط کی بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے، اور اس طرح ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شمار کیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ اللہ کی راہ میں 1 پیسہ خرچ کرنے کا اجر و ثواب 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں اس مسئلے کے ایک دوسرے پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کسی ضرورت مند سوالی کو تم کچھ دے نہ سکو تو کم از کم اس سے نرم گفتگو اور درگزر سے پیش آؤ۔ جھڑکنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہرگز جائز نہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر اللہ کی راہ میں کچھ دے کر ضرورت مندوں پر احسان دھرتے ہو یا اس سے تکلیف پہنچاتے ہو تو تمہارا دیا ہوا سب عقابت جائے گا، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ومثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه سلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، اس کی مثال ایسے جیسے صاف پتھر اس پر کچھ مٹی پڑی ہے، پھر اسے زور سے میंہ برسا کے اسے بالکل صاف کر چھوڑا، ایسے لوگوں کو اس کا ثواب جو انہوں نے کمایا کچھ ہاتھ نہیں لگتا، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص ریاکاری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا، صدقہ صرف ریا سے باطل ہو جاتا ہے، خواہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہو۔ ایمان کی قید کو اس لیے بڑھایا گیا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ ریاکاری مومن کی شان سے بعید ہے، دکھاوا صرف منافقوں اور کافروں کے مناسب حال ہے۔ گزشتہ آیات میں خرائط کی مثال ایسے بتائی گئی تھی جیسے ایک دانہ بویا اور اس سے 700 دانے پیدا ہو گئے۔ اب یہ فرمایا کہ کئی گنا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے نیک نیت کا ہونا شرط ہے۔ اگر کسی نے ریا اور دکھاوے کی نیت سے صدقہ کیا تو اس کی مثال اس دانے کی ہے جو ایک ایسے پتھر پر بویا گیا جس پر تھوڑی سی مٹی نظر آتی تھی، لیکن جب میंہ برسا تو پتھر بالکل صاف رہ گیا اور 700 دانے پیدا ہونے کے بجائے وہاں سے کچھ بھی پیدا نہ ہوا بلکہ اصل بیج بھی بہہ گیا۔ پتھر پر بیج بونے کی یہ مثال ریاکاروں کی بالکل مناسب حال ہے، کیونکہ جس طرح ظاہری طور پر پتھر دھوکہ دیتا ہے کہ شاید اس پر دانہ اگ سکے، اسی طرح ایک ریاکار بھی ظاہری طور پر دیکھنے والوں کو یہ تاثیر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، لیکن اندرونی طور پر جس طرح پتھر سے دانہ نہیں اگ سکتا، اسی طرح اس شخص کا دل ظاہری حالت سے بالکل مختلف ہوتا ہے اور اس کے ہاتھوں کبھی کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا دل ایک چٹان کی طرح سخت اور بے رحم ہے۔ ایسے گمراہ لوگوں کو جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سیدھی راہ نہیں دکھائے گا، کیونکہ وہ اپنے برے ارادوں میں اس قدر پختہ ہو چکے ہیں کہ نیک بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيَةً مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور ان کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشی حاصل کرنے کو اور اپنے دلوں کو ثابت کر کے ایسی ہے جیسے بلند زمین پر ایک باغ ہے، اس پر زور کا میंہ پڑا تو وہ باغ اپنا پھل دگنا لایا، اور اگر اس پر میںہ نہ پڑتا تو فوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کی راہ میں صرف اس لیے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے، وہ اس کی رضامندی حاصل کر لیں اور اپنی اطاعت کا ثبوت دے۔ ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے باغ سے دی ہے جو کسی اونچی جگہ پر واقع ہو، جہاں کی ہوا قدرتی طور پر لطف اور برابر ہو۔ اس باغ پر اگر زور کا میںہ برسے تو یہ باغ دگنا پھل لائے، اور اگر زور کا میںہ نہ برسے تو اسے اور تھوڑی سی پھوار پڑ جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پھل لائے۔ یہاں میںہ کی مثال اللہ مال خرچ کرنے سے دی گئی ہے، اور باغ کی اونچی جگہ ہونے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کی نیت بالکل درست ہے، وہ محض اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اس لیے اگر وہ بہت زیادہ مال خرچ کرے تو اس کا نتیجہ ایسا ہی اچھا ہوگا جیسے باغ پر بہت زور کا میںہ برسا اور اچھا پھل لائے۔ نیت کے صاف ہونے کی صورت میں اگر وہ تھوڑا ہی مال خرچ کرے تو بھی اسے اس کے برابر اجر ملے گا، جیسے کہ پھوار پڑنے سے بھی باغ کچھ نہ کچھ پھل ضرور لاتا ہے۔ أَيُوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند آتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگور کا، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اسے اس باغ میں ہر طرح کے میوے حاصل ہوں، اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کی اولاد کمزور ہو، تب اس باغ میں ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو جو باغ کو جلا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اسی طرح اپنی آیات سمجھاتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اس آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان کی گئی ہے جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ خراج دیتے ہیں یا خراج کر کے لوگوں پر احسان جتاتے ہیں اور انہیں روحانی یا جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس طرح مال خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی عمر بھر کی کمائی ایک باغ ہے جو سرسبز شادباد اور خوب پھلا پھولا ہوا ہے، ہر طرح کے میووں اور پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ باغ کا ایک مالک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، خود کام نہیں کر سکتا اور اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں جو اپنے باپ کا دکھ درد بانٹنے کے بجائے خود اس پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ اس شدید بڑھاپے اور بچوں کی حاجت مندی کے وقت یک بیک معلوم ہوتا ہے کہ باغ میں آگ لگی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس وقت باغ کے مالک کے غم اور حسرت کا اندازہ کیا ہوگا؟ اس سے کہیں بڑھ کر بری حالت اس بد نصیب کی ہوگی جس کی آنکھیں زندگی بھر غفلت سے بند رہیں اور پہلی بار اس وقت کھلی جب عمل کی مہلت بالکل ختم ہو گئی۔ گویا ریاکاری سے نیکیوں کو ایسے ہی آگ لگتی ہے اور ان کا اجر یوں ہی برباد ہو جاتا ہے جیسے اس باغ کو آگ لگ گئی اور اس کا مالک تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام مثالیں اس لیے بیان فرماتا ہے کہ ہم ان پر غور کریں اور عبرت پکڑ کر اپنا سارا کیا دھرا آخر میں ضائع نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔